جنگ احد ہارنے کے بعد قرآن نے مومنوں کو کیا نصیحت کی؟ فتح و کامیابی مادی اور الہی نگاہ سے کیا ہے؟ قرآن کریم نے غلبے کے اسباب کو کیا بیان کرتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام ویورز کا ایک بار پھر سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، یہ ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، تو آئیے اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 اور 140۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 139 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اور سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم مومن ہو تو دوسروں پر غالب رہو گے۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے ایک نقطے کو بھی۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے اپنے سالار لشکر پیغمبر گرامی اسلام کی اطاعت نہ کر کے شکست کھائی تو ان کی روحانی کیفیت بہت ہی کمزور ہو گئی۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی جو خبردار کر رہی ہے کہ خبردار، جنگ احد میں شکست کھانے کے بعد تم تھک ہار کر بیٹھ نہ جانا اور اپنی حیثیت کو کھو نہ دینا۔ ایمان کی طاقت سے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ کیونکہ تم ہر حال میں غالب اور برتر ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں خداوند عالم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، کسی جنگ میں وقتی شکست مسلمانوں کی آخری شکست کی دلیل نہیں۔ نمبر 2، راہبر کا فرض ہے کہ وہ افراد کو روحانی طور پر طاقتور بنائے۔ نمبر 3، اگر اب بھی ایمان اور اطاعت کی طرف لوٹ آؤ تو تمہیں جنگوں میں فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ایمان کے سائے میں ساری دنیا پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ظاہری فتح اور شکست اہم نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز سے غلبہ اور برتری حاصل ہوتی ہے وہ صحیح و سالم عقائد اور افکار ہیں۔ نمبر 6، مادی نقطۂ نظر سے فتح و کامیابی کے اسباب و عوامل اسلحہ اور جنگی ساز و سامان ہوتے ہیں، لیکن الہی نقطۂ نظر سے فتح و کامرانی ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اب تک ہم لوگ نے خدا کے لطف و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 تک کی تلاوت اور اس کی تفسیر کو جانا۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین۔ اگر جنگ احد میں تمہیں زخم لگا ہے تو یقیناً قوم کفار کو اسی طرح کا زخم جنگ بدر میں لگ چکا ہے، اور ہم ان شکست و کامیابی کے دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹ پھر کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی تاکہ خداوند عالم آزمائش کر کے سچے مومنوں کو الگ دیکھ لے اور تم میں کچھ لوگوں کو دوسروں پر گواہ مقرر کرے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اگرچہ کبھی وہ ظاہری طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ مفید نکات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان مفید نکات کو بھی۔ یہ آیت مسلمانوں کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت کو بھی بیان کر رہی ہے، اور یہ کہ تم نے حق کی خاطر الہی مقاصد کے پیش نظر اور روشن مستقبل کے لیے جانی نقصان اٹھایا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کیونکہ تمہارے دشمن بھی تو مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں۔ اگر آج تم جنگ احد میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ کل جنگ بدر میں تمہارے دشمن بھی تو ہزیمت اٹھا چکے ہیں۔ لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہر امتحان اور آزمائش میں صبر و تحمل سے کام لو۔ اگرچہ عام طور پر قرآن مجید میں شہداء، شہید اور شاہد کے کلمات گواہ کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن آیت کے شان نزول جنگ کے مسئلے اور میدان جنگ میں زخموں کے موضوع کے پیش نظر ہے۔ اگر کسی نے اس آیت میں لفظ شہداء کا ترجمہ راہ خدا میں مارے جانے والوں کے لیے کیا ہے تو غلط نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل نکات کے پیش نظر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم کریں۔ الف، انتم الاعلون، تم لوگ ہی بلند و غالب ہو۔ بے، فقد مس القوم قرح، تمہارے دشمن بھی زخم کھا چکے ہیں۔ جیم، تلک الایام نداولها، یہ سخت اور کٹھن دن بھی جلد ختم ہو جائیں گے۔ دال، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ حقیقی مومنوں کو منافقوں سے علیحدہ کر کے پہچان لیتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو آئندہ زمانے کے لیے گواہ بناتا ہے۔ واو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، خداوند تمہارے مخالفین کو نہیں چاہتا۔ اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دن سے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا ہے، اس دن سے خدائی و شیطانی قدرت و حکومت کے درمیان ایک دوسرے سے تعارض یعنی لڑائی ہے۔ حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے مکمل الہی حکومت وجود میں آئے گی۔ تفسیر عیاشی۔ مفید اور بہترین نکات سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے مفید پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، مسلمان صبر و تحمل اور بردباری میں کفار سے کم نہ رہیں۔ نمبر 2، تلخ و شیریں واقعات کو دوام حاصل نہیں اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ نمبر 3، حقیقی مومن جنگوں میں اور زندگی کے نشیب و فراز میں پہچان لیے جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون صرف ایمان کا دعوے دار ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ کو گواہ بنایا ہے تاکہ تم جان سکو کہ راہبر کی نافرمانی کس طرح شکست کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5، کفار کی وقتی کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 6، تاریخی واقعات اور حادثے اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے وجود میں آتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن کریم جنگ احد میں ہار جانے والوں کو نصیحت کرتا ہے کہ خبردار، تھک کر نہ بیٹھ جاؤ، سستی نہ کرو، غمگین نہ ہو، بلکہ ایمان کی طاقت سے اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔